سید محفل عزت معاف قبل سب عزت و احترام حضرت قبلہ پیر سید علی حسن شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مینوں دوستاں نے یہ حکم فرمایا کہ میں تہاڈے سامنے نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں۔ دوستو الحمدللہ اسیاں لوگ اہل سنت اور اہل محبت ساڈے مسلک اندر محبت ہی محبت ہے۔ اسی الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرتے ہیں، کیونکہ میرے اور تہاڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یرضوکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ نال محبت کیتی کرو کیونکہ اللہ تانوں رزق عطا فرماندا ہے۔ سب تو پہلے محبت کا مستحق اللہ کریم کی ذات پاک ہے، کیونکہ وہی ساڈا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، محسن حقیقی ہے۔ آگے فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ تعالی دی محبت دی وجہ تو میرے نال محبت کیتی کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت دی وجہ تو میری اہل بیت نال محبت کی۔ لہذا میرے بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ دی محبت اور اللہ تعالیٰ دے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایمان دی شرط ہے، اسی طرح جنہ دا تعلق سرکار نال ہے انہاں دی محبت بھی ایمان دے اندر شامل ہے اور ایمان دا جز ہے۔ یہی وجہ الحمدللہ اساں لوگ اہل سنت والجماعت اسی سرکار دی اہل بیت نال بھی محبت کرتے ہیں، حضور دے صحابہ کرام نال بھی محبت کرتے ہیں، اور سرکار دی ذات گرامی دے نال الحمدللہ محبت دا یہ عالم ہے کہ ہونی جدوں ساڈے مہمان ناز خان صاحب نے مدینہ شریف کا ذکر شروع کیتا تو تسی ویکھیا ہو سی سارے لوگ جھوم رہے تھے۔ جیڑے اہل سنت سرکار دے شہر دی خاک نال پیار کردے نے وہ مصطفیٰ دی آل پاک نال پیار کیوں نہیں کرتے؟ الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے گھرانے دا احترام کرتے ہیں، سرکار دے سارے آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طاہرات، آپ کی اولاد پاک، آپ دے نواسے نواسیاں، اسی تے سرکار دی ساری اولاد اور سارے خاندان دے غلام، کیونکہ اساں لوگ نسبت دا احترام کرتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ اسے واسطے کہندے نے کہ ساڈے نزدیک تے حضور دے خاندان دا ہر بچہ پر نور، اور آپ کہندے نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جدوں ساڈا سرکار دے سارے گھرانے نال احترام ہے کہ اللہ دا فضل ہے، اساں لوگاں نے
ونڈ نہیں کی، لوگاں ونڈ کیتی ہوئی۔ لوگ کچھ صحابہ کرام نہ محبت کر دیں تے آل بیت دا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ اگر آل بیت دی محبت دا دعویٰ ہے تے صحابہ کرام دا نام نہیں لیندے۔ کچھ لوگوں نے امام حسین نو پکڑ لیا، امام حسن نو نظر انداز کر دیتا۔ میں الحمدللہ اپنی تقریراں دے اندر ہمیشہ ساڈا دین اعتدال ہے، دین عدل ہے، یہ اندر برابری ہے، یہ اندر عدل ہے، انصاف ہے۔ انصاف اے نہیں جو اسی اج کل نعت خانہ تے مولویاں ماں دی شان چاہ لئیے تے باپ نو نظر انداز کر دیتا۔ دین برابر ہے، ماں بھی قابل احترام ہے، باپ بھی قابل۔ میں ایک جگہ آخیا وہ جیڑا آوے ماں دی شان پڑے، میں آخیا باپ کیڑا قصور کی۔ عجیب ایک ساڈی اہل سنت دی تربیت نہیں، جس میں کوئی لایا لگ گیا، حالانکہ دین بڑا اعتدال والا۔ انہیں میرے بھائی اج لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا اور آپ دا ذکر پاک کر دینے، امام حسن نو نظر انداز کر دینے۔ ارے میں کس طرح حسن کریم نو نظر انداز کراں، خدا دی قسم ہے جتنی احادیث دے اندر حضرت حسن اور حسین دا مشترکہ ذکر آیا ہے، انہاں تمام حدیثاں دے اندر نانا جان نے پہلے ذکر حسن دا کیتا ہے، پھر حسین دا کیتا ہے۔ اس واسطے امام حسن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات پاک بھی انہاں محبتاں، انہاں عقیدتاں، انہاں نیاز مندیاں دی مستحق ہے جنہ محبتاں دی مستحق امام حسین دی ذات گرامی ہے۔ اور میرے دوستو، میرے آقا نے ملا کے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا لوگو میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنتی جواناں دے سردار نے، جنتی جواناں دے۔ میرے دوستو، عربی زبان دے اندر ہر زبان دے اندر ہر لفظ با معنی ہوندا۔ عربی دے اندر بدرجہ اولا عربی زبان سب نالوں زیادہ فصیح، سب نالوں زیادہ بلیغ، سب نالوں زیادہ وسیع اور ابدی زبان ہے۔ ادی وسعت علماء جاندے نے، خدا ایتھے ذکر کرن دا کوئی مطلب ہی نہیں۔ لیکن میں عرض کراں کہ حضرت سیدنا حسن کریم دا نامی بھی اپنے اندر ایک معنی رکھدا۔ حسن میرے دوستو صفت دا صیغہ ہے اور صفت مشبہ دا صیغہ ہے، اور اے دوویں حسن چوں نکلے نے۔ حسن دا معنی ہے حسن والا، او حسن والا، حسن معنی بھی حسن والا، حسین معنی بھی حسن والا۔ حسین تصغیر ہے، حسن صفت دا صیغہ ہے۔ اگر دا معنی کریے تاں بھی حسن کریم پہلے آندے نے۔ حسن دا معنی بڑا حسن والا، حسین دا معنی چھوٹا حسن والا۔ حسن دا معنی بڑا حسن والا یعنی سراپا حسن، او ذات جیڑی از اول تا آخر حسن دا پیکر ہے، خوبصورتی دا مجسمہ ہے۔ اور امام حسین آپ دا نامی تصغیر دے اندر یعنی چھوٹے امام یعنی دعا دے اندر حسن پایا گیا۔ ایک علماء نے اور بڑا معنی اس کو مستنبط کیتا، فرمایا عربی زبان دے اندر جنت حسنہ نو بھی کہا جاندا ہے، اور انہاں دعا بھائیاں دا مادہ بھی ہے سین اور نون چو نکلیا، گویا انہاں دا نا ہی دس رہا ہے۔ اے لوگو، اللہ ایمان والیاں نو جڑی حسنہ عطا کرے گا، اے اتنے جنت دے بڑے مالک نے کہ خدا نے انہاں دے نام اندر جنت والا جو یعنی انہاں دے ناماں چو بھی جنت دی خوشبو، جنت دی جھلک آندی ہے۔ لہذا یہ دوئے ذاتاں ساڈے واسطے قابل محبت نے، قابل احترام نے، قابل تعظیم و توقیر نے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے امام حسن کی نسبت زیادہ سرکار دی صحبت پائیے، اور ساڈا ایمان ہے جس نو جتنی سرکار دی زیادہ صحبت ملی ہے اتنا زیادہ وہ رنگیا گیا، اتنا زیادہ وہ
نوازیا گیا ہے، اتنا زیادہ اس سے کرم ہویا ہے. لہذا دوستان گرامی قدر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات پاک انتہائی قابل احترام ہے. اور آج تسی دیکھتے ہو کہ سید دا لفظ ماشاءاللہ پوری امت کے اندر احترام دی نظر نہ دیکھیا جاندا. جس نا دے نال سید دا لفظ آ جاوے امتی دی گردن احترام نال جھک جاندی ہے، محبت نال جھک جاندی ہے. حالانکہ میرے دوستو سید دا لفظی معنی ہے سردار. سردار تے ویسے بھی ہوندے نے، لیکن اسلام دے اندر اور امت مسلمہ دے اندر سید دا لفظ ایک خاص پس منظر رکھدا ہے کہ اولاد سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نال ملایا جاندا ہے. لیکن میرے دوستو اج سید دا لفظ جس نال مل جاوے اس دے احترام نو، اس دے وقار نو، او دی شان نو لوگاں دی نظراں اندر اجاگر و بلند کر دیندا ہے. لیکن میرے دوستو میرے مصطفیٰ کریم دی زبان جو جس ذات واسطے سید دا لفظ نکلے آئے او ذات گرامی میرے امام ہمام امام عالی مقام امام حسن دی ذات پاک. حضور نے حضرت حسن نو سید کر کے کہا یہ مقام ہے، یہ اعزاز آپ نو حاصل ہے کہ جڑے دو مسلمانہ دے لشکر لڑ رہے سن، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ دا لشکر، انہاں دے اندر صلح امام حسن دی ذات گرام دے ذریعے ہوئی تے گویا ایک منے امام حسن دی عظمت دا بیان ہے، دوجے منے گویا امت نو ارشاد ہے. اج لوگ بعض جذبات دے اندر آ کے حضرت امیر معاویہ اور آپ دے سنیاں نو نعوذ باللہ بے ایمان قرار دے دیندے نے یا بیک زبان فتوی لگا دیندے نے. زبان نبوت نے دس دیتا خبردار انہاں دے بارے بد عقیدگی دا شکار نہیں ہونا، نانو مسلمانی دا سرٹیفکیٹ زبان نبی دے رہی ہے. اس واسطے ایک منے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت ہے، کہ دوجے منے انہاں دوہاں گروہاں دی عظمت ہے کہ اے دوئے گروہ مسلمان سن، دوئے گروہ. لہذا جنہ گروہاں نو مصطفیٰ کریم دی زبان مسلمان آکھے کیا کلمہ پڑھن والا آدمی انہاں دے ایمان تے شک کر سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائی دے نال امام حسن دی نمایاں شان میں عرض کراں تواڈے اندر بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہون گے، بڑے بڑے لوگ تواڈے اندر بھی اچھے موجود نے میرے دوست، لیکن خدا دی قسم صرف تاریخ اسلام نہیں دنیا دی تاریخ دا مطالعہ کر جا تانوں ایتے ملے گا. بادشاہ نے بادشاہی واسطے باپ مروا دیتے نے، کدی بادشاہ نے بادشاہی لین واسطے بھائیاں نو قتل کروایا ہے، کدی بادشاہ نے حکومت لین واسطے بڑا خون بہایا، قتل و غارت کرائی ہے، بڑے بڑے لوگ مروائے نے. لیکن میرے دوستو گویا دنیا دیاں تاریخ اندر اے تے مثال ملے گی کہ لوگاں نے تخت لین واسطے دنیا دا تختہ کیتا ہے اور ماں باپ تک قتل کروائے نے، بھائی قتل کروائے نے. لیکن اگر پوری تاریخ انسانیت دے اندر اے مثال لینا چاہے گا کہ حکومت قربان کرے اور نانا دی امت بچاوے، اگر اے اعزاز سے افتخار حاصل ہے تے میرے امام ہمام امام حسن نو حاصل ہے کہ امام حسن نے اپنی حکومت قربان کیتی ہے، اپنا اقتدار قربان کیتا ہے، لیکن نانا دی امت اندر اتحاد قائم کر دیتا ہے اور نانا دی امت کو خون بیزی تو بچایا ہے. یہ او نمایاں کردار ہے جیڑا کردار صرف اس نواسہ رسول امام حسن مجتبی نو. برادران اسلام جدو انہاں دی عظمت تے میں غور کرداں احادیث مبارکہ دے اندر آیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت دے اندر ناف دا ذکر ہے کہ ناف تو لے کے سر تک، اور ایک روایت اندر آندا کہ سینے تو لے کے سر تک امام حسن اپنے نانا مصطفیٰ دی تصویر نے، اور ناف تو لے کے قدم تک حضرت امام حسین نانا جان دی تصویر. یعنی امام حسن اپنے نانا جان دے حسن دے مظہر اور حسن دے امین سینے تک یا ناف تک نے، یعنی بدن دا اتلا حصہ حسن کریم دا حضور نال ملدا ہے اور تلواں حصہ امام حسین کریم دا ملدا ہے. علماء نے بڑی پیاری گل فرمائی، فرماندے نے اللہ نے یار دا سایہ زمین تے نہیں پاؤن دیتا،
یار دے سائے نو محفوظ رکھ کے اس سائے نو دوں ذات اندر تقسیم کر کے حسن تے حسین بنا دیتے نے تاکہ جیڑا اتو ویکھے او حسن نو ویکھ کے مصطفیٰ نو یاد کرے، جیڑا تلواں دھر ویکھے او حسین نو ویکھ کے مصطفیٰ۔ برادران اسلام، اسے چیز نو اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے اپنے اشعار دے اندر ذکر کیتا، کیونکہ اے اللہ دا فضل ہے کہ اگر سرکار دے آل پاک دا احترام اور تعریف کیتی ہے وہ بھی سنیاں، جے صحابہ کرام دی تعریف کیتی وہ بھی۔ اعلی حضرت کہندے نے ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، خط توأم میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا۔ آپ فرمان دینے جدو انہاں دوہاں ذاتاں نو ملایا جاوے اس نے مصطفیٰ بن جاندا ہے۔ گویا میرے دوستو میرے رب کریم نے تخلیق دے اندر اور خلقت دے اندر بھی حسنین نو مظہر جمال مصطفیٰ بنایا ہے، مظہر حسن مصطفیٰ بنایا ہے، مظہر خوبصورتی مصطفیٰ بنایا ہے۔ میرے بھائی جس طرح حسنین میرے مصطفیٰ دے جمال دے مظہر نے، انہی خدا دی قسم حسنین میرے مصطفیٰ دے کمال دے بھی مظہر نے، میرے مصطفیٰ دے کردار دے بھی مظہر نے، میرے آقا دے اخلاق دے بھی مظہر نے، میرے آقا و مولا دی عادات دے بھی مظہر نے۔ یہی بجائے کہ ویکھن والے کہندے نے جدو انہاں نواسیاں نو ویکھیا جاندا سی مصطفیٰ کریم دا کردار اور اخلاق اکھاں دے سامنے آ جاندا سی۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے دنیا دا ہر کمال نقطہ عروج تے عطا فرمایا۔ جیڑی صفت رب نے کائنات نو دتی ہے، خدا دی قسم ہے جدو انسانیت دے پیکر اندر نقطہ کمال نو پہنچیے تے او آمنہ دے لال بن گئے نے۔ ہر کمال دے اندر میرے آقا نو اللہ تعالی نے کمال بخشیا، ہر خوبی حضور دی ذات پاک اندر با کمال ہے، اور انہاں خوبیاں دا مظہر اللہ تعالی نے حسن اور حسین نو بنایا ہے، حسن اور حسین کریم نو بنایا ہے۔ میرے آقا کریم دی سخاوت انہاں شہزادیاں اندر نظر آندی ہے، عبادت انہاں شہزادیاں اندر نظر آندی ہے، امانت انہاں شہزادیاں اندر نظر آندی ہے، صداقت و دیانت انہاں دے اندر نظر آندی ہے۔ میرے دوستو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے نوعیت دے سن کہ آپ دے اندر بھی حضور دی وہی کمالات پائے جاندے نے، اور حضور دے جس نمایاں وصف دا اظہار حضرت امام حسن کریم دی ذات پاک جو ہویا او نمایاں کردار او کردار ہے کہ مصطفیٰ کریم دی نرمی، مصطفیٰ کریم دے حلم دی تعریف رب نے قرآن وچ کیتی ہے۔ کتے کیتی ہے؟ ویسے تے سارا قرآن میرے اخلاق، میرے آقا دے اخلاق دا شاہد ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا حضور دا اخلاق کی ہے، مائی صاحبہ نے بیان فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ پوچھن والیا میرے کولو مصطفیٰ دا اخلاق پوچھدا، اللہ دا قرآن پڑھ لے تینو مصطفیٰ دا خلق نظر آ جائے گا۔ منہ سے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور منہ سے جیسے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ ویسے تے میرے آقا دا سارا خلق اللہ دا قرآن ہے، لیکن قرآن کریم نے حضور کے بعد اوصاف دا خاص طریقے نال ذکر کیتا۔ ایک آیت کریمہ سنو، ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے محبوب مکرم
فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اللہ کریم کہندے نے اے میرے نبی تیرے ارد گرد جڑے پروانے نظر آ رہے نے، میرے سونے تیرے ارد گرد جڑے جان نثار نظر آ رہے نے، جڑے پروانہ وار میرے نبی تیرے تے لوگ جانا وار دے نے، اس کی وجہ اے کہ سونیا رب نے تینوں بڑا نرم خو بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے. اگر تسی سخت ہوندے اے تو آڈے قریب کبھی نہ آندے. اے تیرے خلق دا پیار ہے جڑا ہر دل نو قیدی بنا کے تیری بارگاہ دا خدا دی قسم ہے. اج لوگ کہندے نے کہ تہاڈا پڑھیا لکھیا ماحول نہیں. اج شہراں دے اندر امریکی غلامی کرن والے لوگ یہ کہندے نے نعوذ باللہ اسلام دہشت گرد دین ہے، اسلام سخت لڑاکا دین ہے اور اسلام تلوار نال پھیلیا. میں آکھیا کرداں ظالمو، اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا، اسلام محمد کریم دے کردار نال. اسلام حضور دے اچھے بولو، اسلام حضور دے کردار نال پھیلے آئے. اج دے انہاں دہشت گرداں امریکہ ہووے، فرانس ہووے، برطانیہ ہووے، بھارت ہووے، یہ او انسانیت دے بگڑے ہوئے چہرے نے جنہاں اندر کوئی خوبی نہیں. تو تیرے میرے مصطفیٰ دے کمال دا اخلاق دا یہ حال ہے کہ ایک آدمی نے وہ کعبہ اللہ دے چابی بردار نے عثمان بن طلحہ کعبہ دی چابی وہ دے کول ہوندی ہے. سرکار نے ایک مرتبہ مکی زندگی اندر چابی منگی، اس کیا ہر ایک نو مل سکتی ہے، ایک محمد نو نہیں مل سکتی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تسی نواں دین ایجاد کیتا، تو ساڈے اندر فتنہ برپا کیتا، تو چابی نہیں ملے گی. میرے دوستو یہ جائے واقعات بیان کر کے کئی نبی کہندے دسو نبی کول کیڑی شے آئی؟ میں آخیا اگلا جملہ پڑھ، اے چیز آئی رب نہ تعلقہ. حضور نے عثمان نو پکڑ کے فرمایا آج چابی میں نے دے رہا، ایک دن آوے گا یہی کعبہ دی چابی میرے محمد کو ہوے گی، میں جس نو چاہواں گا عطا کراں، جس نو چاہواں گا. میرے بھائی پھر وقت آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ دی چابی میرے آقا کریم دے کول. میرے دوستو اج لوگ حیران نے چابی کنوں ملے گی، لیکن صدقے جاواں خلق عظیم دے پے کر تو اس نرم ذات گرامی تو اس رحمت دے پے کر تو بلکہ خدا دی قسم سراپا کرم ذات تو قربان جاواں. لوگ کھڑے نے انتظار کر رہے نے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کتھے عثمان بن طلحہ؟ اگے آ گیا. میرا ویر اج دل اندر ہزاراں خدشے ہون گے، ڈر ہون گے. اج حضور مکہ دے حکمران بن گئے نے، میرے نال کی کرن گے؟ لیکن فرمایا عثمان تو آدھا چابی ہر ایک نو ملے گی، محمد بن عبداللہ نو نہیں ملے گی. اج چابی دا امیدوار بلال بھی ہے، اب چابی دا امیدوار میرا چچا عباس بھی ہے، ابو بکر بھی امیدوار ہے، بڑے بڑے لوگ امیدوار نے. لیکن میں محمد اعلان کردہ اج چابی ملے گی تے انہوں ملے گی جس نے مینوں نہیں دتی. اے عثمان چابی تینوں ملے گی. حضور نے چابی بھی عطا فرمائی اور نال فرمایا عثمان سن میرے آقا دی رحمت اور میرے آقا دی سخاوت. فرمایا عثمان صرف تین نہیں دے رہا، قیامت تک تیری نسل نو دے رہا. ولا ينزع منكم الا ظالم او فاجر او كما قال علیہ السلام. فرمایا تو ہم چابی دے رہے ہیں، قیامت تک تیری نسل کو رہے گی. تواڈے کول چابی کوئی ظالم لے گا اور کوئی نہیں لے گا. وہی عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ جدو ساڈے کول اقتدار آ اسی انہاں نال کے کیتا، اور اج جدو انہاں کول اقتدار آیا ہے اج ایک کر رہے نے. تے میں عرض کر رہا اے میرے آقا دا کرم، میرے آقا دی نرم خوئی جس نے لوگاں نو مصطفیٰ دا پروانہ بنایا. خدا بندے کریم کہندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اے میرے حبیب میری رحمت ہے تیرے تے کہ تہاڈا دل بڑا نرم ہے. جیڑا انسان نرم دل ہوے او دے لوگ قریب آندے نے. اقبال نے بھی ایک بڑا پیارا شعر کہا، اگر سمجھ آ جاوے تے ٹھیک. اقبال کہندے نے ہجوم کیوں زیادہ ہے شراب خانے میں، ہجوم کیوں زیادہ ہے شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے. ابو گل آپ سمجھ لو، ان چشتیاں پیراں کول پرواں حضور دا نمایاں وصف
جیڑا قرآن نے بیان کیتا او حضور دی نرمی، حضور دی رحمت، حضور دا کرم، حضور دا حلم، حضور دی عنایت ہے۔ اور یہی عنایت اور یہی حلم اور رحمت حضرت امام حسن مجتبی اندر بدل گیا۔ میرے دوستو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دا بڑا کمال ہے سی کہ آپ دے وچوں حضور دا حلم، حضور دا صبر، حضور دی برداشت، حضور دا حلم اور آپ دی قوت برداشت دا اظہار ہوندا سی۔ شاید جڑے تاریخ پڑھن والے ہو تانوں پتہ ہوئے گا بنو امیہ اور بنو ہاشم دی آبیزش جاری ہے، اور بنو امیہ نو جدوں اقتدار ملیا انہاں نے بعض بد اخلاقیاں بھی کی دیاں، بعض انہاں نے زیادہ، اور انہاں زیادتیاں دے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بڑا ستایا جاندا ہے اور تنگ کیتا جاندا ہے۔ ایک مرتبہ ایک حکمران دے سکھان اتے ایک آدمی امام حسن دے کول آیا اور حضرت امام حسن نو مخاطب کر کے کہن لگا تسی ایسے ہو، تہاڈا باہ پیسہ ہے، تسی ایسے ہو، یعنی گالی گلوچ دین لگا اور بڑی سفلی اور گھٹیا زبان بولن لگا۔ وہ بدبخت آدمی نے سی جاندا میں کس بارگاہ دے اندر آیا۔ امام حسن صبر دا پیکر بن کے، علم دا پیکر بن کے سن دے رہے نے۔ میرے دوستو، کسے بندے دا تانا سن کے، کسے بندے دیاں گلاں سن کے برداشت کرنا کوئی اتنا بڑا آسان کم نہیں، لیکن امام حسن مجتبی دی گل سن دے رہے۔ جدو ساری قوت صرف کر بیٹھا آپ نے فرمایا جو تم چاہنا او میں نہیں کرانگا، تم چاہنا میں تیرے جواب اندر تن گالی دا جواب گالی اندر دے مانگا، لیکن میں تن گالی دا جواب گالی اندر نہیں دے مانگا، بلکہ میں صبر و حلم دا مظاہرہ کرانگا، کیونکہ سانو اسے گل دا حکم دیتا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قیامت والے دن پتہ چل جائے گا تو کی کہہ رہے ہیں میں کی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو امام حسن کریم نے حلم اور صبر دی انتہا کر دیتی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہویا کہ بعض بدگو آدمی اپنی بد کلامی دی انتہا نو پہنچ گئے، لیکن امام حسن دا صبر ویکھ کے پھر آپ نے قدماں تے گر گئے، کہن لگے حسن اساں کچھ اور سمجھ کے آیا، لیکن سن اے نہیں سی پتا کہ تو نانے دے علم دا ایسا مظہر ہے کہ تو لوگاں دے دلاں نوں پتہ کر۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات پاک بہت با کمال ذات ہے، آپ دی تربیت حضور دی زیر تربیت زیر نگاہ ہوئی، اور خود سوچ لو میرے دوستو جیسا استاد آلہ ہوئے شاگرد بھی آلہ ہوندا ہے۔ میرے آقا کریم نے نواسیاں دی تربیت تے خاص نظر رکھی ہے۔ اج تے اے ہوندا ہے بڑے آدمی دا بیٹا زیادہ خراب ہوندا ہے، یا جنوں تھوڑا جہا احترام مل جاوے، مقام مل جاوے، او دی اولاد بگڑ جاندی ہے۔ صاحبزادگی، شہزادگی، پیرزادگی بندیاں دے اخلاق و کردار نو بگاڑ دیندی ہے، اور زیادہ بد اخلاق لوگ ہو جاندے نے۔ لیکن حضرت امام حسن اور حسین کیوں اعلیٰ اخلاق دے نمونے نے، او دی وجہ ہے کہ نانا جان نے تربیت دا کوئی بھی لمحہ خالی جان دیتا، ہر لمحے نواسیاں تے نظر رکھیے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے امام حسن دا بچپن ہے، امام حسن نانا جان دی بارگاہ دے اندر آئے نے، اور اتھے کھجوراں صدقے دیاں کھجوراں موجود نے، ٹوکرا موجود ہے۔ حضرت امام حسن آئے نے، آپ نے جلدی دن ایک کھجور چا کے اپنے منہ دے اندر ڈال لئیے۔ بچپن ہے جو میرے آقا وے دے گئے نے میرے دوستو، حضور نبی کریم بڑی جلدی دے نال لب کے نے آپ نے انگلی مبارک حضرت امام حسن منہ اندر ڈالیے اور فرمایا میرے بیٹے اس نو باہر کٹ دے، اور انگلی دے نال کھجور منہ چو باہر کڈیے، اپنے فیل دے نال بھی ایک کیتا اور نال فرمایا اے بیٹے حسن کیا تو نہیں جاندا صدقہ لوگاں دے گناہاں دی میل ہوندی ہے، اللہ نے میری آل نو اس میل تو ماورا کر دیتا ہے۔ آج اساں لوگ حلال حرام دی تمیز ال نہیں جاندے، یہ نہیں ویدے ساڑی کمائی کتھوں آ رہی ہے، ساڑی اولاد کی کھا رہی ہے، لیکن حضرت حسن کریم دی تربیت دا کیا اعلیٰ معیار مصطفیٰ کریم نے قائم کیتا، ورنہ عقلی دنیا اندر توجیہ پیش کیتی جا سکتی ہے۔
بچہ ہے، نادان ہے، اے نابالغ ہے، اے مکلف نہیں، اگر اے صدقے دی کھجور منہ چ انجانی پا بھی لے وے، قرآن اور حدیث شاہد نے، اگر پتہ نہ ہوئے بندے نو تے کوئی کم کر بوے تے گناہ نہیں ملدا۔ رفع الخطا والنسیان عن امتی، سرکار دی امت تو بھول چک معاف ہے، لیکن میرے آقا نے حسن دے منہ چو صدقے دی کھجور چند لمحے نہیں رہن دیتی، کیوں؟ اس واسطے تاکہ میرا بیٹا ظاہر و باطن اندر حسن دا مظہر بن جاوے اور اس دا کردار کل اتنا بلند ہوئے کہ اس زبان چو سوائے حق دے اور کوئی جملہ نہیں۔ اے تربیت دا او معیار ہے جڑا حضور نے قائم کیتا، اور اج اساں لوگ اس میں توجہ نہیں دیندے۔ یہی وہ تربیتاں دے مقامات سن کہ میرے آقا کریم نے حسنین کریمین انہاں چوں گزاریا تاں اگے جا کے با کمال بنے۔ حضرت امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان دی عمر دے حیات طیبہ دی عمر اندر آپ دی عمر مبارک 6 یا 7 سال دی قریب ہے، اور اس تو بعد حضور دنیا تو چلے جاندے نے۔ پھر دور صدیق اکبر آیا، آپ دا بچپن ہے۔ حضرت عمر دا دور آیا، ابتدائی عمر ہے۔ حضرت عثمان دے دور اندر حضرت حسن کریم جوان ہو گئے نے، اور میرے دوستو حضرت عثمان غنی دی دور دے اندر جدو اسلامی جہاد واسطے فوجاں جا رہی نے، حضرت امام حسن اور امام حسین دوویں بھائی سن 35 ہجری دے اندر خراسان دے اندر جیڑا لشکر حضرت عثمان غنی دی طرف جہاد کرن گیا ہے، اس جہاد دے اندر فوجیاں دے برابر چل کے نانا دے دین دی سربلندی کر رہے، یعنی انہوں نے عام شہزادگی، عام صاحبزادگی تو ہٹ کے حقیقت پسندانہ زندگی گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ دے دین دے واسطے نمایاں کردار ادا کیتا ہے۔ اور میرے دوستو حضرات حسنین کریمین دے کردار دے اندر ایک نمایاں ایک کردار بھی ملتا ہے کہ جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دا بلوائیاں نے گھیرا دے لیا اور حضرت عثمان غنی دی جان خطرے اندر آ گئی، جتھے میرے دوستو حضرت عثمان دی حفاظت واسطے عبداللہ بن زبیر پیرا دے رہے نے، محمد ابن طلحہ پیرا دے رہے نے، حضرت علی نے اپنے دو نور نظر امام حسن اور امام حسین حضرت عثمان غنی دے مین گیٹ تے ڈیوٹی لگائی ہے، خبردار کوئی ظالم اس دروازے تو اندر جا کے امیر المومنین تے حملہ کرے۔ میرے دوستو حضرت علی نے حسنین حضرت عثمان دی حفاظت تے پیرا تے لگا کے دس دیتا، لوگو سانو عثمان نال اناد نہیں پیارے تاں تے مشکل وقت اندر میں بچیاں نو پہرے دار بنا رہا ہوں۔ اس صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی دلیل ہے، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دے اسلامی مملکت دی تشکیل اندر ایک جاندار کردار دی دلیل ہے کہ انہوں نے ایک جاندار کردار ادا کیتا اپنی اپنی حیات طیبہ دے اندر۔ اور میرے دوستو حضرت امام حسن کریم رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی عظمتاں دے پے کر رہے، اور ایسے عظمتاں دے کہ انہاں دے ایک ایک کردار چو عظمت محمدی جھلکدی نظر آندی ہے، خلق محمدی نظر آندی ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھیا ایک مرتبہ حضرت امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر طیار اے مدینہ پاک کو مکہ بل جا رہے نے، کتنا اللہ پاک نے نہ لوگاں نو دل دیتا ہے، اور حضور دی سخاوت دے کتنے بڑے مظہر نے۔ میرے دوستو جدو مکہ جا رہے نے، راستے اندر ایک مقام تے آرام کرن واسطے دوپہر نو رکے نے، راشن مک گیا، ایک جھونپڑی نظر آئیے، اتے جا کے آرام کیتا، اتے ایک بوڑھی مائی موجود ہے، عرب بڑے مہمان نواز ہوندے نے، مائی نے بڑی خاطر مدارت کیتی، جلدی جلدی بکری ذبح کرائی، ذبح کرا کے مہمانوں کھلایا۔ جدوں پچھلا پیر آ گیا، دھوپ کم ہو گئی، اس طرح وے پاک ذاتاں چلیاں نے۔ امام حسن جان لگیاں کہن لگے، اماں اسی جڑے تیرے لوگ مہمان بنے ہاں، اسی قبیلہ قریش دے لوگ ہاں، میں حسن ابن علی ہاں، اے حسین ابن علی نے، اے عبداللہ بن جعفر طیار نے، خاندان رسالت دے عظیم افراد نے، اساں اج تیرے مہمان بنے ہاں، اماں تو ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے، کدی مدینے آنا ہوئے تے تو ساڈی مہمان بنی، اسی تیرے شکر گزار ہوں گے۔ میرے دوستو حالات زمانہ ایک جیسے نہیں رہندے، مدینہ اور مکہ دے علاقے اندر 61 سال لی آئی، وہی عورت بیچاری مدینہ منورہ آئی،
اور اتنی کا حصہ لیے کہ وہ عورت لوگوں نے کھجوراں دے درختاں تو گرن والیاں کھجوراں جمع کر کر کے شامی بچیاں نو کھلاندی ہے. مدینے تو باہر پڑاؤ ڈالے ہویا ہے. ایک دن اتفاقاً اسے سائڈ تو امام حسن دا گزر ہویا. آپ نے عورت نو ویکھیا تے پہچان لیا. عورت نو مخاطب کر کے کہن لگے اما جان میں کدائیں غلط فہمی دا شکار تے نہیں ہویا, تو اوہی تے امی نہیں جدے 3 قریشی نوجوان مہمان بنے سن. عورت نے جدو آپ دے چہرے وال ویکھیا تے کہن لگی ہاں بیٹا تو میں اوہی عورت ہاں, میں نے تینوں پہچان لیا. امام حسن نے فرمایا امی جان آؤ ساڈی مہمان بنو. انہوں نے عرض کی میرے نال میرا قبیلہ بھی ہے, بچے بھی نے, میں اکلی کس طرح مہمان بنا کی میرے نال چلو. امام حسن نال لے گئے نے اور اپنے گھر لے جا کے 1000 بکری عطا فرمائیے اور 1000 دینار مائی دی جھولی وچ پایا ہے. فرمایا امی اجے نہیں جانا, میرے بھائی حسن کول جاؤ, غلام نو کہا حسین دے دروازے تے لے جاؤ. امام حسین بھی اتنی مدد کی تھی. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو لے گئے نے, انہوں نے ملایا. وہ بہت بڑے متمول آدمی سن. انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیتے اور مائی جدو مدینے چو روانہ ہوئیے 4000 بکریاں دا ریبر نال لے کے 4000 دینار لے کے جان دیئے اور نال کہن دیئے لوگو سچے مصطفیٰ دا گھرانہ کل بھی سخی تھی آج بھی سخی اور انہاں دے دروازے تو کوئی محروم نہیں گیا. یہ ہے حسنین کریمین دی حیات طیبہ دے اندر میرے آقا دی سخاوت دی جھلک. اگر ٹائم ہوندا میں بہت ساری چیزاں عرض کردا کہ حسنین کریمین دی حیات طیبہ چو لوگاں صرف 10 محرم دا دن قابل بیان سمجھا امام علی مقام دا. میں نے پچھلے دن امام حسین دی سیرت اتنے تقریر کی تھی اپنی مسجد کے اندر, جس کے اندر میں دسیا ساڈے امام دا ایک دن ناقابل فراموش نہیں, امام حسن تے حسین دا ہر واقعہ ناقابل اور انہاں دی پوری زندگی دے فرق تا بقدم ہر کو جا کے میں نے گرم کرشمہ دامن دل میں کا شد کے ای جا است. اتنے با کمال نے کہ خدا دی قسم ہے جیڑا واقعہ پڑھے گا تیرا دل گواہی دے گا اے واقعی حسن محمد. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات پاک سارے واسطے عقیدتاں دا مظہر نے اور آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم بردباری اور صبر دے مظہر نے. اسی بارہ علماء کو سنیا ہوئے گا امام حسن دی زندگی بھی کوئی پھولاں دی سیج تے نہیں گزری. ایک اللہ تعالیٰ دے فیصلے ہوندے نے, حکمتاں ہونیاں نے. اللہ دے بندے مشکلات اندر زندگی مشکلات اندر زندگی گزار دے نے اور اللہ انہاں مشکلات چو گزار کے آزماندہ ہے میرے بندے کی کر دے نے. حضرت امام حسن دی زندگی اندر بہت ساری تلخی احوال شامل نے, بہت سارے مشکل حالات شامل نے. آپ نے جدو آخری مرتبہ زہر دیتا گیا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیتا گیا لیکن آخری زہر بڑا شدید ہے. امام حسن دے جگر دے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے نے. میرے دوستو زہر دی بے چینی, بے کلی, سوڑ اور انتہائی قلت تسی جان دے ہو, لیکن امام حسن دی حالت امام علی مقام امام حسین نو پتہ چلیا. آپ تیمارداری واسطے آئے نے, خبر گیری واسطے آئے نے. بھائی جان دی حالت ویکھی تے امام حسین پریشان ہو گئے. بڑا بھائی ہوئے اور وہ بھی مصطفیٰ دا نور نظر اور تڑپ رہا ہوئے, چھوٹا بھائی کس طرح بیان کرے. امام حسین دی اکھاں اندر غصے نال خون اتر آیا, چہرے تے جلال اتر آیا. کہن لگے بھائی جان کیڑا ظالم ہے تانوں زہر دین والا. حضرت سیدنا امام حسن اج ساڈا تے حال میرا ویرے نکی جی گل بن جاوے اسی واہم اندر دادا بنیا تے پرچا دے دینے ہاں, مجرم ایک ہوے پرچا داں تے دینے ہاں, ساڈا دل نہیں بھریندا. لیکن خدا دی قسم ہے ذرا غور کر جدن زہر دی انتہائی شدت دینا امام علی مقام تڑپ رہے نے, دل ملا رہے نے, نہ اس پہلو چین نہ اس پہلو چین. بھائی جان پوچھتے پے نے میرا بھی تین زہر دین والا کون ہے. حضرت امام حسن نے سوالیہ انداز اندر بھائی جان دے چہرے تے نظر ڈالی, پوچھا میرے بھائی کیوں پوچھ رہے ہو. فرمایا میرے بھائی میں چاہنا میں نہ ظالمہ کولو بدلہ لیواں, انتقام لیواں. جنہاں نے آپ نو زہر دیتی ہے میں انہاں دے جگر دے ٹکڑے کراں.
لیکن میرا ویر خدا دی قسم ہے ذرا سن، یہ نہیں کہ ایویں بوتان لگا دیتا جاوے، یہ نہیں کہ ایویں بلیم لگا دیتا جاوے۔ اج جیوں لوگ کہندے نے جی کدی کہندے نے امیر معاویہ زہر دوایا، کدی کہندے نے یزید دوایا، میں کہنا اگر حسین نو حسن کریم نے نہیں دسیا تینوں کون دس گیا؟ صرف حضور دے صحابہ نو ماز مورد الزام ٹھہران واسطے امیر معاویہ دا نام لیا جاندا۔ امام حسن کریم نے بھائی وال ویکھ کے پوچھیا تہاڈا کی مطلب ہے؟ فرمایا میں بدلہ لیواں گا۔ فرمایا حسین میں کسے صورت اندر کسے دا نام نہیں لیواں گا، اگر میں کسے دا نام لے دیواں اور او میرا مجرم نہ ہوئے اور اس آدمی تے بہتان ہوئے، الزام ہوئے، میں حسن او ہاں جس نے زندگی بھر کسے تے الزام نہیں لگایا، بہتان نہیں لگایا، جدو زندگی اندر بلا وجہ کسے دا دل نہیں دکھایا، اج کس طرح مرن ویلے دکھا سکتا ہے؟ خدا دی قسم ذرا انسانیت دس عظیم ارادے دی عظمت تے غور کر، امام دے حوصلے تے غور کر۔ اور فرمایا اگر میں ایو جے بندے دا نام لیواں جیڑا باقی میرا قاتل ہے کہ حسین میں پھر بھی نام نہیں لیواں گا۔ کیوں بھائیان؟ فرمایا میں حسن بہتر جاننا کہ تیرے نالوں بہتر بدلہ میرا خدا لے لے گا۔ یہ کردار کون پیش کر سوائے اس دے جیڑا حلم مصطفیٰ دا مظہر ہوئے، صبر مصطفیٰ دا پیکر ہوئے، بردباری مصطفیٰ دا مجسمہ ہوئے، اس تو بغیر کون کر سکتا ہے؟ تاں ایک شاعر کہندا ہے واہ کیا حلم کے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، واہ کیا حلم کہ اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، اور پھر بھی ایذائے دشمن کے روادار۔ کیا حلم، کیا صبر، اور کیا اس صبر چو حضور دے صبر دی جھلک نہیں نظر آندی کہ اپنی تے جان جا رہی ہے لیکن نہ بہتان دا خیال، نہ الزام دا خیال، اور فرمایا میرا انتقام میرا رب بہتر لین والا۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہو مروان ابن حکم نامی آدمی امویوں چو خلیفہ گزریا، گورنر مدینہ بھی رہا، خلیفہ تے نہیں سی گورنر عامل رہا، اور ایک بڑا شرارتی آدمی، اور امام حسن اور اہل بیت اور بنو ہاشم نہ بڑی عداوت رکھتا تھی۔ کئی مرتبہ اس ظالم نے منہ ماری کی تھی، امام علی مقام دی توہین کی تھی، لیکن امام نے ہمیشہ اس نو صبر دا اور ہمیشہ اس نو حلم نال جواب دیتا۔ میرے دوستو جس وقت سیدنا امام حسن دی شہادت ہو گئی، آپ دی شہادت ہوئی، جنازہ اٹھیا، حضرات صحابہ کرام کہندے امام حسن دے جنازے تے اتنی خلق خدا مدینہ منورہ چ آئی کہ اتنی پہلے کدی نہیں دیکھی گئی۔ کیوں؟ لوگاں نے سمجھ لیا اب محبوب خدا دا محبوب نواسا دنیا نو خیر باد ہے۔ لوگ کثرت دے نال جنازے اندر آئے، لوگ جا رہے نے، اور اس وقت مروان رو رہے سی، وہ دی اکھاں چ آنسو سن اور وہ رو رہے سی۔ کسے کہیا ساری زندگی انہاں دے دل دکھاندا رہا اور اج روندا ہے۔ اس وقت مروان نے ایک جملہ بولیا جیڑا تاریخ دے سینے تے امام حسین دی عظمت دا ایک انمٹ نقوش ہے، امام علی مقام دی عظمت دا ایک نمایاں جوہر ہے۔ میرے دوستو سجن تے تعریفاں سارے نہیں کردے رہندے نے، تعریف وہ ہوندی ہے جڑی دشمن دی نہیں۔ اور مروان ساری زندگی امام حسن نہ دشمنی کرن والا، او مروان کی کہندا ہے؟ تاریخ دے سینے پہ اج بھی جملہ موجود ہے، مروان جیسا سخت دل اور اس ظالم آدمی کہنے لگا واللہ انہو کان احلم من الجبل، اج میں کیوں نہ رواں لوگو، اج دنیا تو وہ انسان جا رہا جس کا حوصلہ پہاڑاں نالوں بھی مضبوط، اج دنیا تے وہ انسان جا رہا جڑا پہاڑاں نالوں بھی زیادہ حوصلے دا مالک، پہاڑاں نالوں بھی مضبوط فت دا مالک ہے الفضل ما شاہدت بہل آداؤ، کمال ہوندا ہے جڑا دشمن دے منہ چوں نکلے۔ امام حسن اس حلم محمدی دے مظہر نے جدی گواہی حسن دے دشمنوں دے منہ چوں نکلی ہے، اور گویا امام حسن سن ایک پیغام دے گئے نے، اے لوگو اگر تسی بھی اپنی زندگی اندر حلم اپناؤ گے، صبر اپناؤ گے، برداشت اپناؤ گے اور درگزر تو کام لے گے تے او وقت آئے گا کہ تہاڈی میت گزرے گی تے دشمن بھی تانوں سلام۔ گویا امام حسن میرے بھائی ایک زندگی دا اصول سانو دے گئے نے، ایک بہت بڑا نقطہ سمجھا گئے نے۔ آپ فرماندے نے گویا آپ دا ایک پیغام ہے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، جیو تو ایسے
کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے۔ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی حیات طیبہ، او حیات طیبہ ہے جس دی عظمت نو کردار نو اپنے ہی نہیں غیراں بھی تسلیم کیتا۔ اور میرے دوستو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اسی لوگ برابر دی محبت رکھدے ہاں، اور انہاں دوواں مصطفیٰ دے نواسیاں نو قابل احترام، قابل صد تعظیم اور تکریم سمجھدے ہاں، اور ساڈا ایمان ہے انہاں دے بارے چ اگر دل اندر ذرا بھی خلق آ جاوے تے آدمی دا ایمان محفوظ نہیں رہندا۔ اس واسطے اصل وچ گل یہ ہے کہ اسی الحمدللہ علیہ محبت لوگ ہاں، اور بالخصوص قبلہ شاہ صاحب یہ بڑے محبت والے لوگ نے، نام دی موجودگی ایسی تقریر جس اندر تلخی ہوئے میں کوشش تے کردا میں نہ کرنی چاہیے، لیکن اللہ پاک بہتر جاندا کہ صرف مسلک دے دفاع واسطے اگر کوئی جملے سخت نکل جائیں زبان اے جڑا سوالات نا پہلے اے ادھے صفحے دا مدعا یہ ہے کہ تہاڈیاں سنیاں دی کتاباں موجود ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے صدیق اکبر کو فدق منگیا، صدیق اکبر نے فدق نہیں دیتا، مائی صاحبہ ناراض ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ آخری دم تک ناراض رہی ہیں۔ اگر مائی صاحبہ ناراض نے تو حضور کا ارشاد ہے جس سے سیدہ ناراض اس سے میں ناراض، یہ مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق سے سیدہ ناراض تھا، پھر کسی لوگ حضرت ابو بکر نے کیوں منگے؟ اے ہے پہلا اشارہ بخاری شریف مقدد حوالہ جات ان لوگوں نے پیش کی۔ اس بارے میں عرض کراں ویسے تے فدق کے موضوع ایک تفصیلی تقریر چاہیے تاکہ سنیاں دے ذہن وچ خلش دور ہو جائے، لیکن ان کا وقت نہیں، میں المختصر عرض کراں کہ فدق دے بارے بڑی شارٹ جی گل کہ اے مال فے سی۔ اسلامی لشکر دو طرح دا مال لے آندے نے، ایک مال غنیمت، ایک مال فے، ایک مال غنیمت اور ایک مال فے۔ مال غنیمت و مال ہوندا جڑا لڑائی تو بعد مسلماناں نو ملے، مال فے ہوندا جڑا بغیر لڑائی تو ملے، اگلی قوم صلح کر لے مسلماناں تسلط ہو جائے، انہاں نے مال اور مال فے دا ذکر قرآن اندر موجود ہے۔ میری گل نہ منو، کسی ذاکر دی نہ منو، خدا دا قرآن پڑھو، 28 سپارہ سورہ الحشر اندر مال فے دے احکام موجود نے۔ شیعہ سنی متفق نے کہ فدق مال فے سی۔ مال فے دے احکام سورہ حشر دے اندر کتنے سپارے؟ 28 سپارے اندر موجود ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، یہ اگے آیات اتو جا کے صبح پڑھ لو کہ مال فے کہندی ملکیت، مال فے دے اندر اللہ دا حصہ، اللہ دے رسول دا حصہ، نبی پاک دے رشتہ داراں دا حصہ، اور اس تو بعد مستحقین مساکین وغیرہ دا، ان سارے دا حصہ ہے۔ اور دوستو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے مطابق تقسیم کرتے تھے۔ حضور دے وصال تو بعد مائی صاحبہ دے ذہن اندر یہ خیال پیدا ہویا کہ فدق شاید میرے حصے وچ ہے، لہذا آپ نے پیغام بھیجا۔ یہ جڑی داستان لکھی جاندی ہے جی آپ دربار وچ گئیاں، دھکے مار کے کڈیا گیا، ہاشا وکلا ہے، جھوٹی روایات نے۔ سیدہ نے پیغام بھیجیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا کہ اے سیدہ میں فدق دے بارے چ وہی فیصلہ کراں گا جڑا فیصلہ تواڈے ابا جان کر گئے نے، جڑا فیصلہ تواڈے ابا جان کر رہے ہیں۔ ہن جدو آپ نے فرمایا سیدہ راضی ہو، ہن پہلی گل ہے بعض لوگ سنیاں بچیاں خراب کرن واسطے کہندے جی بخاری چ آیا فغضبت فاطمہ تو ولم تتکلم حتی ماتت، اے الفاظ پیش کرتے کہ جی مائی صاحبہ ناراض ہو گئیاں۔ میرا پہلا سوال ہے بخاری شریف کے اندر یہ روایت ایک مقام پہ نہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت 4 مقامات، کتنے مقامات تھے؟ 4 مقامات تھے، 3 مقامات تھے کلیگر الفاظ موجود نے، فرضیت فاطمہ تو بذالکا، حضرت فاطمہ صدیق اس جواب سے راضی ہے۔ ایک مقام پہ آیا ہے کہ اس دے اندر یہ روایت ہے فغضبت فاطمہ تو حضرت فاطمہ نے غصہ کیتا۔ یہ بارے چل کرا اس حدیث دے راویاں دے اندر ایک راوی شیعہ ہے۔ ہن تواڈے ذہن وچ جاوے گا شیعہ دی روایت بخاری وچ کیوں آ گئی؟ بہت سارے لوگوں غلط فہمی پیدا ہوندی ہے، خصوصاً طلباء گل غور نہ سن۔
یہ میری گل تو کم دے گی. شیعہ مذہب کوئی پہلے دن انج نہ ابتدا دے اندر صرف اور صرف سیاسی اختلاف. جہے حضرت علی دی پارٹی آئے وہ شیعان علی کہلاندے سن، جہے امیر معاویہ دی پارٹی آئے وہ شیعان معاویہ کہندے سن، اور عقائد اندر کوئی اختلاف سمجھ آ رہی تو انگر ابتدا دے اندر صرف سیاسی طور پہ بعض لوگ حضرت علی نو خلافت دا مستحق سمجھتے سن، بعض لوگ حضرت عثمان غنی اور دیگر حضرات صحابہ کرام صرف سیاسی. اور اس وقت دے بارے کوئی اس وقت مذہبی انہاں دی گل علیحدہ نہیں سی، وہ سارے مسلمان سن، ایکو عقیدہ سی، مذہبی کوئی اختلاف نہ. صرف سیاسی طور پہ جو آج پارٹیاں نے ایک بندہ نواز شریف نہ برا رل بہندا، دوجا برا بے نظیر نہ رل بہندا، دونوں نہ کم چل رہا. ان سیاسی اختلاف سی، مذہبی اختلاف ابتدا دے اندر. اچھے بولو اگر یہ میری گل نہیں کسی نے تسلیم، ناج البلاغہ حضرت علی المرتضی ارشادات دی کتابیں اٹھا کے دیکھو. جنگ جمل تو بعد اور جنگ صفین تو بعد حضرت علی مرتضی کو پوچھا گیا جناب تو آڈا تے انہاں لوگوں دا کی جھگڑا؟ فرمایا صرف جھگڑا خون عثمان دا. وہ کہندے جلدی قصاص لو، میں کہنا جدو امن ہوے گا قصاص لیواں گے. اے جھگڑا اگو حضرت علی دا سن، آپ نے فرمایا ربنا و ربهم واحد، نبینا و نبیہم واحد، دیننا و دینہم واحد. ساڈا تے انہاں دا خدا ایک، ساڈا تے انہاں دا نبی کے قبلہ ایک، کوئی اختلاف نہیں. شروع اندر کوئی مذہبی اختلاف نہیں. یہ شیعہ نے مذہب بعد اندر سارا تبدیل کیتا. یہ سارے اضافے، کلمے چ اضافہ، اذان میں اضافہ، وضو بھی تبدیلیاں، یہ سب بات نہیں. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا اور میں سب نے گل دا ذمہ دار. کوئی آدمی کسی جگہ تے اس گل دا حوالہ منگے. حضرت علی نے کہا انہوں دا ساڈا کوئی اختلاف مذہبی اختلاف نہیں. لہذا چونکہ مذہبی اختلاف کوئی نہ، اس واسطے وہ لوگ جنہاں دے دلاں دے اندر تھوڑی تھوڑی میل آئی، انہوں چونکہ علیحدہ ایک شیعہ کوئی مذہب نہ، اس وقت بعض اوقات علماء انہوں دی روایت نو قبول کر لیں. اس واسطے بعض مقامات تے شیعہ دی روایات آئی ہیں وہ اے شیعہ نہ ہے، وہ کلیر کٹ اصحاب ثلاثہ دی ایمان دے قائل آئے، عظمت دے قائل آئے صرف انہوں دے کول. لیکن ادھے اندر بھی ضعیف، اور سب نے کہا کہ فغادبت فاطمہ تو ذالکہ اے راوی دے الفاظ نے، حدیث دے الفاظ یہ دا اپنا ارادہ ہے. اس واسطے بخاری شریف اندر 3 مقام تے کہ مائی صاحبہ راضی ہو گئیاں، ایک مقام تے ناراض، اور وہ بھی روایت ضعیف، یعنی وہ دے اندر شیعہ راوی ہے. اور ادھے مقابلے خود شیعہ دیاں کتاباں اندر موجود ہے کہ مائی صاحبہ راضی ہو گئی. بولو مائی صاحبہ، اچھے بولو مائی صاحبہ. صرف ساڑیاں کتاباں چ نہیں، شیعہ دی کتاباں بھی موجود ہے، اور یہی صحیح بات ہے. پہلی گل میں تواڈے کول پوچھدا آج تک گناہگار تو گناہگار مسلمان ہو گئے، انہوں آکھیا جاوے تو نبی پاک دا فیصلہ مننا یا نہیں مننا، کہ واقعی میں نہ بولو. ساڑھے بہت سارے بے نماز بھائی نماز نہیں پڑھ دے، انہوں نے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو آدھن جی گناہگار ہاں، دعا کرو رب نمازی سے بنا دے. کوئی چنگا تنہا نہ سی کرنا، یعنی نبی پاک دے حکم دے سامنے کوئی سینہ ڈا کے مخالفت کردا. اپنے عقل کول بھی کدی پوچھ مائی صاحب یا آکھیا گیا ہوئے میں فیصلہ او کراں گا جیڑا تواڈے ابا جان کردے نے. اس گل نو سن کے مائی صاحب رینج ہونا یا راضی ہونا؟ تیرا ایمان کی کہندا ہے؟ بولو کو گل آئیے سمجھ. لہذا میں عرض کر رہا میرے بھائی، راضی ہون دیاں روایتاں زیادہ نے، ساڑیاں کتاباں اندر بھی، شیعہ دیاں کتاباں اندر بھی موجود ہے. شرح ابن الحدید، شرح ابن میسیم، نہج البلاغہ دیاں شرح نے شیعہ حضرات دی معتبر کتاباں نے اٹھا کے ویکھ لے. سیدہ طیبہ طاہرہ دے بارے شیعہ بھی لکھیا ہے مائی صاحبہ اس جواب تے راضی ہو گئیاں نے. بولو اس جواب تے، کچھ بولو اس جواب تے. ایک اگلی گل میں کراں، راضی ہون دی ایک دلیل میں موٹی جی تو دینا جے یاد رکھا، یاد رکھ یہ کوئی نہ رکھ سکتا. اج شیعہ سارے بچیاں دا ایمان خراب کرن واسطے آدن دی مائی صاحبہ ناراض رہیاں حتیٰ کہ دنیا تو چلیاں گئیاں. میں پوچھدا جدوں سیدہ طیبہ طاہرہ مائی فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیاں نے تے مائی صاحبہ دی خدمت کیڑی عورت کر رہی ہے جیڑی ہر وقت راتی دنے موجود ہے. میری گل من جا، جے نیا مندا تے ناسخ التواریخ شیعہ دی کتاب اٹھا کے دیکھ لے. حضرت سیدہ دی آخری وقت خدمت کرن والی عورت صدیقہ
صدیق اکبر دی بیوی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دے بیوی دا نام ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ دی خدمت وچ بھی حاضر نے۔ اور میرے بھائی کشف الامہ، ناسخ التواریخ، ساریاں کتاباں اپنیاں اٹھا کے ویکھ لے، سیدہ دے کول آخری وقت صدیق بھی بیوی موجود ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا نو غسل بھی مولا علی دی مدد نال انہیں دتا ہے۔ اگر ناراض آئے تو صدیق اکبر اپنی بیوی نے خدمت واسطے بھیج، کوئی نہیں سمجھ آ رہی، سنیے نہ سمجھ گھٹ ہی آتی۔ تھی آئے رہنے بھی ہونے قریشی صاحب شیر بھی کوئی نہیں سنا رہے، ہوں ساری قوم شیروں سے جی لگ گئی، شیروں سے لگ گئی، بس نہ قرآن نہ حدیث نہ علماء کو بانا۔ جسے لمے پیسے خرچ کر رہے ہیں اسے نعت خان صاحب آ جان، جسے عقیدے تے گل آوے وقت سارے نہ سنیں، بس دفاع علماء کر دو، علماء دا احترام کرو، علماء دی قدر کرو، دینی مدارس دی قدر کرو۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ ساڈا تسی احترام کرو، تسی اپنے مسلک دے بقا واسطے علماء دے خدمت گزار بنو، علماء تو ہاڈے مسلک دے دفاع۔ میں کی کہہ رہا ہوں، آخری وقت حضرت مائی فاطمہ الزہرا دی خدمت کہیں کی تھی صدیق اکبر دی، اور آپ نو غسل بھی انہاں دیتا، تیاری بھی انہاں کی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نو کفن بھی انہاں نے پہنایا۔ اور میرا ویر پھر لطف دی گل ہے، شیعہ دی ایک روایت اندر موجود ہے کہ جنازہ بھی صدیق اکبر نے پڑھایا ہے، جنازہ بھی۔ تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ مزید میرے کو حوالہ جات موجود نے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ہے تو تفصیل۔ دوجا مسئلہ ہے، پتہ نہیں آج کیوں مسئلہ اچھالیا جا رہا جی کون افضل ہے، حضرت علی افضل نے یا حضرت ابو بکر افضل نے؟ ساڑھے دو سر دے تاج، بولو ساڑھے دو سر دے تاج۔ بعض شخصی کمال جیڑے حضرت ابو بکر صدیق اندر آئے وہ حضرت علی اندر نہ آئے، جیڑے بعض حضرت علی دے کمالات سن وہ حضرت سعادتاں نہ الگ الگ اللہ نے ون کے دیتیاں، علیحدہ سعادتاں دیتیاں۔ مثلا ہجرت دی رات رب دون معروم نہیں رکھیا، لیکن محبوب دی چارپائی تے سما چھوڑیا، لیکن محبوب نو دوجے دے کندھے تے سوار کر کے غار ثور پہنچوا دے، چارپائی تے سہیں کے مولا علی جان نثاری کر رہے نے، غار ثور تک کندھے تے چا کے اٹھا کے صدیق وفاداری کر رہے ہیں۔ رب نے دوواں نو نوازیا کمالات دے نال، بعض انہاں دے خصائص نے، بعض انہاں دے، لیکن اہل سنت والجماعت دا متفق علیہ عقیدہ یہی ہے، جو خلافت دی ترتیب ہے وہی مقامات دی ترتیب ہے۔ او دے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء۔ اسلام میں افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اسلام میں افضلیت کا معیار نہ نسب ہے، نہ حسب ہے، نہ خاندان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے۔ اسلام کے اندر امتیاز دا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور سب نالو عزت والا ہوئے جڑا سب نالو زیادہ خدا کو ڈرن والا، ڈرن والا کالا بلال ہوئے، او اللہ دی بارگاہ دو جہاناں وچ شاد دے۔ خدا دی قسم ہے، بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، اگر جنن کمی تسی آدے ہو، اگر ایک کمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تو ڈرن والا، اور قریشی تے ہاشمی کہہ لین والا خدا دا باغی ہے، اس قریشی تے ہاشمی دا خدا دی بارگاہ کوئی مرتبہ نہیں، مرتبہ ہے کہ اس خدا تو ڈرن والے کمی دا مقام۔ اے دنیا دی تقسیماں ساڑیاں، اے کمی ہے چودھریاں، اے ساریاں مرن نہ ختم ہو جائیں۔ کوئی چودھریاں واسطہ کفن پاؤں دسو، وہ تو کوئی پر لگایا جاندہ جی چودھری صاحب قبر چ جا رہے ہیں، کوئی جنازہ دی دعا اندر اضافہ کر دے ہو جی نمبردار صاحب مر گئے، کچھ بھی نہیں، اے چند روزہ ایسا بھی ہے، لیسا بھی شیء، کوئی شے نہیں ہے۔ لہذا اسلام کے اندر معیار کیے تقوی، بولے معیار کیے تقوی پارسائی، اور قرآنی آیات گواہ نے کہ سب نالو اعلیٰ تقوی دا مقام اللہ نے صدیق اکبر نو عطا فرمایا۔ نماز تراویح سنت رسول اللہ ہے یا بدعت عمر ہے؟ نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، حضور نے خود 2 دن تراویح دی جماعت کرائی، کہہ دے سبحان اللہ۔
پر دور ساڈے والا نہ کہ اوتھے تراویح پڑھو جتھے سورتاں پڑھی نہیں، اوتھوں نہ سمجھو جتھے قرآن، اے نہ دور او خیر القرون سونا دور آ۔ صحابہ سنیا نبی پاک نے رات نو خاص نماز پڑھائیے، پہلے دن نالو دوجے دن بندے بالے آئے، پھر سنیا مصطفیٰ کریم آپ نماز پڑھاندے نے تے بڑی لمبی نماز پڑھاندے نے۔ صحابہ قرآن تے صاحب قرآن دے پروانے نے اتنے تریجے دن آئے، مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی، حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی، اندر چلے گئے، پھر آپ واپس نہیں آئے، فجر تے واپس آئے نے۔ حضرت عائشہ یاد بھی دلایا، یا رسول اللہ بندے باہر انتظار پہ کر دینے، فرمایا عائشہ میں پتا ہے میں آپ نہیں جا رہا، صبح فجر دی نماز پڑھائی، فرمایا لوگوں میں تواڈے آن دا بھی پتا، تواڈے شوق دا بھی پتا، میں آپ نہ آیا کدائیں اس شوق نو ویکھ کے رب نماز تراویح فرض نہ کر دے وے، جے فرض وقت نہ پڑھو گے تے بالے گناہگار ہوگے، اے تے میرے مصطفیٰ دا کرم ہے، اینو فرض نہیں ہون دتا تاں 2 دن تو بعد جماعت نہیں کروائی۔ سمجھ آئی ہے؟ آپ 2 دن جماعت کریں۔ پھر صحابہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، دور صدیقی اکبر اندر بھی علیحدہ علیحدہ پڑھتے رہے، دور عمر اندر بھی علیحدہ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا علیحدہ علیحدہ پڑھن اندر چونکہ تانوں دقت آندی ہے، بہتر ہے قرآن سنو۔ ابی بن کعب بہت بڑے قاری صحابی نے، انہوں نے کہا تسی نماز پڑھاؤ، اے لوگ تواڈے مگر پڑھن گے۔ جماعت دوبارہ پہلے شروع بھی نبی پاک آپ کی تھی، جماعت بھی آپ کروائی، صرف چھوڑیے اس واسطے۔ آج ایمان نہ دسو کتنے مسلمان ہو جڑے تراویح نے اوپر ڈھیر سارے نہیں، روزہ بھی رکھ دیں تراویح تے او پھر فرض چھٹ جاندا تے گناہ بالا ہوندا نا۔ اج سنت ادا گناہ کم چھوڑن دا، چھوڑی تاں جماعت کی امت تے فرض نہ ہو جاوے، میرے نبی نو امت دا وقت گوارا نہیں، اس واسطے چھوڑیا۔ لیکن اکلیاں کلیاں پڑھتے نے، گویا جاری بھی نبی پاک کے سنت کی تھی، جماعت بھی آپ نے کرائیے۔ حضرت عمر نے دوبارہ جماعت بحال کرائیے۔ ہن کئی بندیاں حضرت عمر نال بہرے ساڈے سر اے بھار پا چھوڑیا، میں آکھیا ایڈا تنگ تے اپنے امام اور میرے تاجدار مولا علی کو پوچھ لو، اللہ دی قسم ہے حضرت علی زندہ نے، حضرت عمر دے دور اندر تراویح دی جماعت ہوئی، حضرت علی جن مرتضیٰ نے جدو ویکھیا کہ مسجد نبی اندر رمضان دی رات اندر تراویح قرآن پڑھیا جاندا، حضرت عمر اس وقت فوت ہو چکے سن، شہید ہو چکے سن، حضرت علی نے دعا کی تھی اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا بالقرآن، مولا جیوں عمر قرآن نال ساڈیاں مسجداں نو روشن کر گیا، انہی عمر دی قبر نو تو روشن کر۔ مولا علی تائید کی تھی، بول مولا علی کچھ بولو، آپ نے تائید کی تھی، فرمایا اللہ عمر دی قبر میں۔ ایک اور بھی گل سمجھو، قرآن دا بندہ حافظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ حافظ اج انہاں وچ ہی ہیں جڑے تراویح پڑھدے تے پڑھن دے، جڑے تراویح نہیں پڑھدے انہاں اندر حافظ کوئی نہیں گل سمجھ ہے نا۔ حافظ اجے بھی کوئی نہیں، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، سید کہہ رہے ہیں سچے سید، آج بھی کوئی نہیں۔ اور اے تین مارے اج عمر دا عقیدت مند بن جا، تراویح اندر تم بھی مسیحاں قرآن پڑھانا شروع کر دے، خدا تیریاں نسلاں بھی قرآن دی نعمت دے دے گا۔ ناداناں نے اے نہیں سمجھ آندا اے عمر دا امت تے احسان ہے کہ تراویح دے اندر قرآن شروع کرا کے قیامت تک قرآن دی یہ حضرت عمر دا احسان ہے امت تے۔ پتہ نہیں گل سمجھ آئیے گا۔ پھر بہکی شریف اندر موجود ہے، خود حضرت علی کے دور کے اندر 23 رکعتاں فرضہ تو علاوہ جماعت نال پڑھیاں جانیاں نے، 20 رکعتاں تراویح دیاں تے 3 رکعتاں وتر دیاں۔ پتہ چلیا 8 والے بھی غلط، نہ تراویح پڑھن والے بھی غلط، سچے تے صحیح اگر مولا علی منن والے تے سنی نہیں جڑے اج بھی 23 رکعتاں پڑھن گل سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں شیر نہیں پڑھے ہیں جی رنجو نا۔ اچھا چلو اگے حضرت ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں، اس میں تو جان کے کیا کرنا، ایک ادب دا مقام ہے۔ حضور سید ضیاء الامت مفسر قرآن میرے پیر و مرشد
محسن آل سنت حضور سیدی پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے زیاد قرآن اندر سے بڑا پیارا لکھا. آپ نے فرمایا دو طرح کی روایت موجود نے. ایک دے اندر ہے کہ آپ نے ایمان نہیں قبول کیتا, دوسرے دے اندر ہے کہ آپ نے ایمان قبول کیتا. آپ نے فرمایا اسی ادب والے لوگ ہاں, یا خاموشی اختیار کرانگا یا ایمان ابی طالب دا قول کرانگا. اگے ایک بڑا عجیب سوال ہے, حضور دا نکاح کس پڑھایا, اقمار کس نے ادا کیا؟ انہیں گلاں پوچھتے جی میں عموماً آتا سوال وہ پوچھتے ہیں جہد عمل نہ کرنا پڑے. یہ پوچھو کھاں نکاح شریعت کے اندر کیکن ہونا چاہیے. اج اسی بھی کنجر نچاؤنے چھوڑ دئیے, اسی بھی گھڑولیاں بھراؤنیاں چھوڑ دئیے, اسی بھی تھال تے گھڑیاں دے منہ کٹنے چھوڑ دئیے. یہ تے نہیں پوچھتے. باقی نکاح ایجاب و قبول دا نہ ہے, اور اس وقت اجے اسلام دا اعلان ہوئے ہی کوئی نہیں. لہذا اسلام دا جب تک اعلان نہیں ہویا, جڑے لوگ پہلے دین ابراہیمی دے مطابق فطرت اسلام سے چلتے رہے وہ سارے معاملات. جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک شہید ہوا, ویسے کرنی نے اپنے دانت پر پتھر مار کر کیوں توڑے, ثابت ہوا ماتم کرنا جائز ہے. سوال گندم جواب چنا. چلو تسی جٹ بندے ہو, تسی جٹ پریال لوگ ہوندے ہو, ایک پریوں دی گل کریے. یہ عیشیاں دی دلیل ہے کہ حضور دے دندان مبارک شہید ہوئے نے تے حضرت اویس کرنی بھی شہید کر لے نے, تے چلو رولا مکاؤ. امام حسین دے بارے ماتم نہ کرو, یہ گل ہے امام حسین دی گردن کٹی ہے. تسی بھی صبح سارے اپنی گردناں کٹاؤ, جے سنیا اعتراض کیتا تے گل کرے یار. ویسے ہی رولا مکاؤ. اور یہ گل تے پکی ہے نا, امام حسین دی گردن کٹی ہے. بولو اچھے بولو. تے جے ایڈے حبدار حسین ہو تو گردن نہ کٹو اپنی, پتہ لگے عاشق ہو. ساڈی بھی جان چھٹا ہے روز روز. یہ نہیں کرتے. ماتم دی کوئی دلیل نہیں. پہلی گل ہے حضرت خواجہ ویسے کرنی دا دن پٹنا ایک کوئی مستند روایت نہیں. انیا سینہ گزٹ بعد گلاں چلی ہوئی ہیں. میں نے کہن لگا جی حضرت بلال اذان نہ دیتی سورج نہ چڑھیا ہے, کیڑی کتاب وچ؟ میں کہ میں تے لدھا نہیں. تسی سن دیو نا اے قوالاں کولو تے اگاں نقطاں کولو تے اے جہا ذاکر ٹائپ مولوی کولو گلاں, یا ساڈے نقیبان محفل نہ انہوں نے علم دا پتہ نہ صحیح روایات دا پتہ, جو رتب و یابس ہوندے کڈی جاندے تسی اولے کمپیوٹر سن دیو. علم دا دور اس واسطے آتے ہیں یا علم پڑھو یا علم والے کول بہو. یہ کوئی مستند روایت نہیں. ایک گل. دوسری گل ہے اگر مستند روایت ہوئے بھی, پہلی گل ہے مستند روایت ہے یہی نہیں کہ اگر یہ ہوئے بھی تو شیعہ ہی دسو کہ حضور نبی پاک نال زیادہ پیار اویس کرنی نہ یا مولا علی نال؟ حضور نال پیار حضرت خواجہ اویس کرنی زیادہ یا حضرت علی زیادہ؟ مجھے بولو تو نہیں گل سمجھا. حضرت علی پیارا کوئی نہ حضور نہ, جنہ ہجرت دی راتی چار پائی تے سہ کے جان خطرے چ پائی انہوں نے کوئی پیار نہ. پھر بول دے کیوں نے ہو حضرت علی پیارا نہ؟ ساڈا سوال ہے حضرت علی دند کیوں نہیں پٹے؟ اگر یہی دلیل ہوندی تے حضرت علی دند پٹتے. پہلی گل ہے دند پٹنے کی روایت کوئی معتبر, لہذا بنیاد ہی غلط ہے. دوجی گل ہے اگر یہ گل ہوئے بھی تے ماتم کی دلیل نہیں بن سکتی. گل میں کیتی ہے ان این دند پٹتے تے تین بھی اگر امام حسین نال محبت ہے تو ذرا اپنے آپ کو ذبح کر, بچیاں ذبح کروا, پتہ لگے محبت. باقی رہا ماتم دی صریح نفی حدیث پاک اندر موجود. دوجی گل ایک اور بھی سنو, سرکار دے دندان مبارک پورے شہید نہیں ہوئے, محض زخمی ہوئے, اور کنارہ مبارک متاثر ہویا, سارا دند مبارک نہیں متاثر ہوا. یہ صحیح روایات. اس واسطے یہ ساری سینہ گزٹ گلاں نے. باقی ماتم دے بارے چ حضور نے کلیئر جدو کہا من لطم الخدودا وشق الجیوبا ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا, جیڑا منہ تے تماچے مارے گرے بان پھاڑے جاہلیت والے بین کرے او میری امت وچوں نے, میری امت وچوں. لہذا اسی تے حضور دی امت اسی کو ماتم کر کے امت چ نکلی.
اور مولا علی دا ارشاد ناجل البلاغہ اندر موجود ہے من لطم علی فخذہ عند المصیبت فقد حبط عملہ، جیڑا بندہ مصیبت دے وقت اپنے ران تے تماچے مارے گا، مولا علی کہہ رہے نے جے عمل ہے اس بھی تے ضائع ہو گئے۔ ہن تہاڈے کے پروگرام عمل ضائع کرنے بولو، ماتم سری آرام شریعت اندر دی کوئی دلیل نہیں، اینیاں بس ہے دو کن نہ پیا ہے دو پوچھڑ نہ پیا ہے دو وال پٹیا، اے انہاں دی عادت ہے۔ سنی گھبرائے نہ کرو، سنی عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ ہے جیڑا خدا دے قرآن دا بھی ترجمان ہے، مصطفیٰ دے فرمان دا بھی۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوندا حضرت علی ماتم کر دے، حضرت امام حسین دی میت تے سیدہ زینب ماتم کر دیاں، شیعہ تے سنیہ دیاں متفق علیہ کتاب اندر موجود ہے کہ انہوں نے ماتم نہیں کی۔ امام زین العابدین نے ماتم اس واسطے بالکل غلط ہے، اپنا عقیدہ بچاؤ دینے بھی میں آخیا میں تے نہ سخت گلاں کرنا چاہتا، شاہ صاحب جیسے روحانی بندے دی موجودگی تلخی آئی گلاں ذرا کوئی دی، لیکن عقیدے واسطے کدی کدی ریگ مار بھی مارنا پوندا مار لان واسطے، وہ مجبور کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے، اور میں عرض کراں کہ صرف نہ جل سے رونق نہ بنائی کرو نال عمل بھی۔ دیکھو امام حسن کا کیڈا سونا کردار ہے۔ اجازت ہے ایک گل اور کر لیں کہ تھک گئے ہو، ویسے تھکنا تو میں نے چاہیے دیہڑی بھی تقریر کی، لیکن یہ میں گل کرنا چاہتا، کئی بار یہ ہوتا تھوڑے جہے عمل تو ایک بندہ وڈیائی بھی چاہ دینا جی میں ہٹا میں عمل کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اج کتنے یہ جائے پیر ملتے ہیں کہ دن ساڑیاں نماز ہی اگلے پڑھ گئے، یہ گل ہے نا۔ میرا بھائی کئی بندے ملن گے انہوں نے پیری نے وجا دیتا، پیر زادگی نے وجایا، صاحب زادگی نے وجایا، کسے بڑے باپ دا بیٹا ہون والا مومن یا بے نماز رہا یا بد کردار رہا یا دین دا باغی بنیا، اللہ دی قسم امام حسن مجتبی تے ہونے جنہاں حضور نے بول کے آکھیا لوگو حسن حسین میرے بیٹے کی کہیا میرے، لیکن اس دی آڑ لے کے انہوں نے اس شہزادگی اور صاحبزادگی دی آڑ لے کے دین دیا دھجیاں نہیں اڑائیاں، دین دی قدر بلند کیتی ہے۔ میرا ویر ساڑے سنیاں دے پیر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ چشتیاں دے پیر کہندے نے لوگوں میں حج بیت اللہ واسطے گئے ہویا، حرم کعبہ اندر میں تہجد پڑھن گیا تے اس وقت اے لائٹاں دا موسم تے نا رات دا اندھیرا ہے، خواجہ حسن بصری کہندے میں نفل پڑھ رہا، میں اپنی دعا منگنا چاہنا، نال ایک بندہ دعا مانگ رہا اور اتنے درد دے نال اتنے کرب دے نال اتنی محبت دے نال دعا مانگ رہا کہ میں اپنی چھڑ کے آمین کہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایڈی سونیاں دعاواں مانگ رہا اتنے درد دے نال اللہ دی بارگاہ اور رو رو کے اللہ دی بارگاہ زاریاں کر رہے نے۔ خواجہ حسن بصری جیا بندہ کہندا ہے میں اپنی دعا نہیں منگی، میں انہاں دے نال آمین آمین کہندا جا رہا، اور لوگوں خدا دی قسم اتنی درد والی دعا کہ میں رو رو کے تھک گیا۔ جدو دعا مکمل ہوئی میں بھی منہ تے ہاتھ پھیریا، انھیرا ہے او اللہ دے بندے حرم چوں نکلے، میں بھی مگر گیا پتہ کرائیں کون اللہ دا بندہ جنوں اتنی رقت نصیب ہے، اتنی محبت الہی نصیب ہے، اتنی خشیت الہی اللہ دا ڈر موجود ہے کہ دا بدن بھی تھرا رہا، زبان بھی دعا ویلے کم رہی ہے۔ کہنے لوگوں جدو میں باہر آیا چاننے تے ویکھیا میں حیران رہ گیا، فَإِذَنْ هُوَ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نو بندہ حسن بن علی سن، امام حسن سن اللہ دی بارگاہ چاروں کتار اللہ دی بارگاہ آہذاری کرنے والے زین حضرت حسن بصری کہنے میں نال نال چلتا گیا، گھر پہنچے میں اجازت میں ہوں، فرمایا کون ہے؟ حضور حسن بصری ہیں۔ فرمایا کیوں؟ بس حضور نال حرم چوں نکلے ہیں تے آ گئے ہیں، جناب اجازت ایک سوال دی؟ فرمایا ہاں حضور آپ تے جنتی جوانوں دے سردار ہو، وت آئے رونا، وت اے آہو بکا، وت اے اللہ دی بارگاہ آہو زاری، وت اتنا اللہ دی عشق اور اللہ دے خوف اندر رونا۔ اے امام حسن نے گل سمجھ نہیں آئی، سن میرا ویر، امام حسن نے خدا دی قسم ہے اج نسب کے ناز کرن والیاں دے ساریاں دے خمار اتار دیتے امام حسن نے۔ آپ فرمایا سن حسن بصری، اے میں خود سنیا میرے آقا و مولا نے میری اماں فاطمہ الزہرا نو کہا اے فاطمہ ماں اس گل تے نہ نوی کہ میں رسول اللہ دی بیٹیاں عمل کر کے
جاویں. اے حسن جدوں نبی پاک فاطمہ نو اے کہہ رہے نے میری حسن دی کی حیثیت ہے, اسی قیامت دے اندر اللہ دی بارگاہ تو جان تو انجی ڈریا کردے ہاں. میں پوچھدا امام حسن نے تین میں نے سبق دیتا, جتنا بڑا مقام مل جاوے کدی اللہ دے خوف تو بے نیاز نہ ہوویں, بے ڈر نہ ہوویں. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جتنا سونے رب تو بالا ڈرے گا اتنا رب تیرا مقام بلند کر دے گا. آؤ اسی بھی اپنی راتاں نو انجا بات جو امام حسن نے کیتا ہے, لیکن اج اس میں کچھ نہیں جانتا. اے کئی جائی جائیداد دن کی آل نبی دی شان بیان کریا. ایک جگہ تے سادات کا انسان سی میری تقریر, پھر میں اتھے ایو جی تقریر, ایک میں نے سادات دی عظمت مقام شان بیان کیتا, دوجے میں نے سادات دا کردار بیان تاں اعتدال رہنا. دعا کرو اللہ سانو بھی امام حسن والا اپنا خوف عطا فرماوے, خشیت عطا فرماوے. امام علی مقام امام حسن دے اوصاف سانو بھی اللہ عطا فرماوے. اللہ تعالی ساڈے بھائی حافظ محمد حیات صاحب دے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ کل شریف پڑھو, شاہ صاحب دعا کر فرمان گے انشاءاللہ. إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله